کتنے دعاؤں سے مقدر بدل جاتے ہیں، دعاؤں سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے انسان بدل جاتے ہیں. تو پھر یہ کیسی دعائیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی؟ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 21 سال پہلے، چونکہ انسان اپنی لائف میں ایسے چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا دنیا کا، دکھ درد نہیں دیکھے ہوتے، گہرائی نہیں ہوتی، ڈیپتھ نہیں ہوتی اپنی زندگی میں، تو اتنا زیادہ آپ کی دعاؤں میں بھی اتنا زیادہ وہ جوش اور ولولہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگیں. 20-22 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، اور کیونکہ میں بکس بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور وہ کوئی ناول تھا آئی تھنک. تو وہ ناول میں مجھے صرف اس کی بات یاد رہ گئی. دیکھیں، میں وہ ناول بھی بھول گئی، نام بھی بھول گئی، کتاب بھی بھول گئی، لیکن مجھے وہ لفظ یاد رہ گئے جو اس پہ لکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان الفاظ نے میری زندگی بالکل بدل دی. اس میں لکھا تھا کہ اللہ سے وہ مانگو جو اس کی رضا ہے. اللہ تمہیں وہ سب دے گا جو تمہاری رضا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. پہلے میں دعائیں مانگتی تھی، اللہ میاں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ یوں ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، میری زندگی میں ایسا ہو جائے. لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اپنی دعائیں بدل دیں. میں نے یہ دعائیں مانگنی شروع کی کہ یا اللہ، جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے وہ عنایت فرما، اور میرے دل کو اس پر راضی کر دے. کیونکہ یہ دعا بھی ساتھ مانگے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو دے رہا ہوتا ہے اس پہ ان کا دل بے چین ہی رہتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ارے میں نے تو یہ مانگا تھا، مجھے یہ کیوں مل گیا، مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، یہ کیوں آ گیا. تو اپنی یہ مکمل دعا ہے کہ یا رب العالمین، جو تیری رضا ہے، جو تو میرے لیے بہتر چاہتا ہے، مجھے وہ عطا فرما، اور اس کے اوپر میرے دل کو راضی کر دے، مطمئن کر دے، صبر کرنا سکھا دے. اور آپ یقین مانیں کہ جس دن سے میں نے اپنی دعائیں بدلی ہیں اور میں نے اپنی مرضی کی دعائیں مانگنے کے بجائے اللہ کی رضا پہ اپنی دعاؤں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنا دیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ میں سوچی تھی کہ اگر میں مانگتی بھی تو شاید مجھے اتنا نہ ملتا. میں تو اس کا ذرہ مانگ رہی تھی، اللہ نے تو مجھے پورا سمندر عطا کیا. تو اپنی دعائیں مانگیں، ایسی دعائیں مانگیں جو آپ کی پوری زندگی کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے ایسی دعائیں ہوں کہ وہ قبول ہوں، تو آپ کے گھر بھر جائیں خوشیوں سے، برکتوں سے، آپ کے نصیب بھر جائیں. ایک چھوٹا سا مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ وہ کس کا قصہ تھا، لیکن چونکہ میں آپ کو بتایا کہ میں کتابیں بہت پڑھتی تھی تو مجھے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن نام وغیرہ میں بھول جاتی ہوں. ایک قصہ یہ کہ ایک نابینا شخص تھا، اور وہ روز گڑ گڑا کے، رو رو کے نا اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ میری بینائی واپس آ جائے، میری بینائی واپس آ جائے. اور اکثر ایک بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوتا تھا جو اس کو وہ مسجد کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ یہ روز روتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے، میری بینائی واپس آ جائے، لیکن اس کی بینائی واپس آتی نہیں ہے. خیر کچھ ٹائم گزرا اور بادشاہ دیکھتا رہا کہ بھائی جب بھی جاتا تھا وہ بندہ رو رہا ہوتا تھا کہ اللہ میاں میری بینائی واپس دے دے، لیکن وہ بینائی نہیں آئی. کافی عرصے بعد بادشاہ نے اس بندے کو بلوایا اور کہا کہ اگر کل تک تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہیں سزا دے دوں گا، تم مر جاؤ گے، کل تمہیں مار دیا جائے گا. خیر پوری رات وہ بندہ دعائیں مانگتا رہا اور بادشاہ صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح ہوگی تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اور جب صبح اس بندے کو لایا گیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. تو سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا، یہ تو اتنے سالوں سے دعائیں کر رہا تھا، اس کی بینائی واپس نہیں آئی، آج کیسے آ گئے. تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ دینے والا تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مانگنے والا صحیح نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی جان لے لی جائے گی تو جو دل اور لگن سے اس نے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوئی. تو لگن اور دل بہت کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی دعاؤں میں. جو دعا آپ دل سے مانگتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ سالوں سے بس مانگے جا رہے ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہاتھ جو روز ہم دعائیں مانگتے ہیں بس وہ مانگ لیتے ہیں اور آمین کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں.
لیکن نہیں، جو دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی لگن ہے، کتنی چاہت ہے، کتنی تڑپ ہے اس چیز کے لیے۔ اگر دل میں تڑپ ہو تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دعاؤں کے بہت سارے وقت ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جب مولانا آزاد جمیل صاحب آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے مختلف وقت بتائے گئے ہیں جن وقتوں پر دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم شاید مانگتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوں۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہو تو رونے والا منہ بنا لے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے۔ وہ دعائیں جو قبول ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن جو قبول نہیں ہوتی وہ شاید بعد میں قبول ہوتی، کیونکہ دعاؤں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر بعد میں بھی قبول نہیں ہوتی تو ان کی جگہ جنت میں ہمارے لیے بہت سارے انعام ہوتے ہیں۔ تو ہر کام میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں ایکسپریس کے پلیٹ فارم میں بشیر فاروقی صاحب آئیں گے اور دعا کروائیں گے، تو آپ لوگ تیار رہیے گا دعا کے لیے، کیونکہ ایسی دعائیں بھی کبھی کبھی ہی نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم سب مل کر جمعے کے دن، اس خوبصورت دن پر دعا کریں گے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔